تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے۔ اسی نے ساری انسانیت کے لیے ایک پیارا پاکیزہ کامل و مکمل دین حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا اور نازل کیا۔ اس دین کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہی اسلام جو اللہ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے حکم پر انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ اسلام مکمل ہوا۔ ایک کامل اور مکمل دین ہے اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہر پیغمبر کا، ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے، البتہ ہر دور کی شریعتیں الگ الگ رہی ہے۔ دین ایک ہی رہا ہے اسلام، شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ تو شریعتوں کے اعتبار سے ہم مسائل کو سمجھیں گے اور دین کی اہمیت کو سامنے رکھیں گے۔ جیسے ہم اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، چونکہ میرا موضوع آج کا طلاق ثلاثہ اور شریعت ہے، تو میں بالکل اختصار کے ساتھ اس موضوع سے متعلق قرآن سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں چند باتیں پیش کروں گا۔ تو شریعتیں مختلف رہی ہے، دین ایک ہی رہا ہے، مسائل ہر دور کے الگ الگ رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر نبی نے اللہ کے حکم پر اپنے دور کے انسانوں کی جو ضرورتیں تھیں، جو مسائل تھیں، وہ شریعتوں کی روشنی میں حل کیا ہے۔ تو اسی طرح دین کے احکامات ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، اس کی شریعت ہے جس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ان شریعت کے احکامات میں سے شریعت کا ایک حکم ہے یا مسئلہ ہے طلاق۔ جیسے نکاح ایک شریعت کا حکم ہے، اس کے مسائل ہیں، تو اسی طرح طلاق بھی ایک شریعت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ نکاح کے اصول تھے نہ طلاق کے اصول تھے، بلکہ ایک ایک عورت کے 10 مرد ہوا کرتے تھے، اور یہ شادی کا طریقہ تھا، اور طلاق کا طریقہ بالکل غیر فطری ہوا کرتا تھا۔ یا لوگوں میں جاہلیت کے دور میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کی الہی شریعت بھی مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو اب ضرورت پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سارے انسانوں کے مسائل کا کافی اور شافی اور مکمل حل پیش کیا جائے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو منتخب فرمایا۔ نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک 63 سال ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک 63 سال آپ کی عمر تھی، جس میں سے 23 سال انتہائی اہمیت کے حامل تھے، یعنی آپ نبی بنائے جانے سے لے کر آپ کی وفات کے آخری لمحات تک۔ اس کو دور نبوت کہا جاتا ہے، دور نزول قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، وقفے وقفے سے، جیسے جیسے حالات ضرورتیں پیش آئی اور جیسے مسائل اٹھے، اس کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور وحی کی 2 شکلیں ہوا کرتی تھی، ایک وحی قرآن کی شکل میں اور دوسری وحی حدیث کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھیے تو مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ رہا طلاق کا مسئلہ، صرف طلاق کا نہیں بلکہ میرا موضوع ہے طلاق ثلاثہ، 3 طلاق یا ٹرپل طلاق اور شریعت۔
اس مسئلے کو سمجھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ دین کے جتنے بنیادی احکامات ہیں جیسے طہارت ہے، غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، یہ جیسے مسائل سیکھنا ہے، اسی طرح یہ دین کے مسائل میں ہر مسلمان کو نکاح کے اصول معلوم کرنا ضروری ہے۔ مرد کو بھی ضروری ہے، عورت کو بھی ضروری ہے۔ شادی کرنے والے مرد کے لیے، جوان کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی، لڑکی کے لیے ضروری ہے، اور جنہوں نے شادی کر لی ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ سب کے لیے ہے یہ مسائل۔ اگر یہ مسائل ہم معلوم کر لیتے ہیں تو ہم دین پر چل سکتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے دین صرف ہمارے پاس نام کا رہے گا، کیا بولے تو ہم مسلمان ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا؟ وہی جو ہمارے بڑے کرے یا سماج جو کر رہا ہے یا ہمارا من جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ نکاح سے لے کر طلاق تک لے لیجیے، بلکہ ولادت سے، بچے کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جتنے مسائل ہیں وہ سب مسائل میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا دین کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، بڑے کیسا کرے، فلاں کیسا کرے، یا ہمارے گھر والے کیسا کر رہے ویسا کرتے ہیں۔ یعنی ایک اعتبار سے تقریباً لوگ تقلید کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ بچے نے باپ کو دیکھا، بیٹی نے ماں کو دیکھا کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بقیہ سب اندھی تقلید چلتی ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا، ایک اندھی تقلید چل پڑی ہے، اور تقلید کی زد میں علماء بھی آ گئے، عوام بھی آ گئے، خواص بھی آ گئے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ یعنی تقریباً لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بیوی کو چھوڑنا ہے تو 3 مرتبہ طلاق دے دینا۔ اس کو اگر طلاق 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 بول دیں گے تو بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اگر غصہ آئے، نشے کی حالت میں ہے یا کھانے پینے کے عدم میں کچھ کمی پیشی ہو گئی، طلاق طلاق طلاق، اور بعض تو طلاقوں کی بارش کرتے ہیں، بمباری بھی کر دیتے ہیں۔ کتنے دیے تھے وہ طلاق نہیں معلوم، اور صاحب بس گن دیا، بھوٹ دے دیا، نہیں معلوم، ان لمٹ طلاق دے دیا۔ تو یہ صورت حال ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمان جو عوام الناس ہیں وہ ہمارے پاس مسائل لے کر آتے ہیں طلاق کے، تو ہم ان کو ابتدا سے انتہا تک کاؤنسلنگ کر کے ساری چیزیں سمجھاتے ہیں۔ جمعیت کے دفتر میں بھی ہوتا ہے، میرے آفس میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ جن کو کئی تنظیموں میں، جماعتوں میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسی ایسی جماعتوں، تنظیموں کے ذمہ داران کے مسائل ہمارے پاس آتے تو افسوس ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کے ذمہ دار ہیں اور ان کے گھر کا، ان کے بیٹے کا مسئلہ ایسا یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ بھی ایک مدرسے کو جاتے ہیں، جامعہ کو جاتے ہیں، جامعہ کو جانے کے بعد جامعہ والے، مدرسے والے کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ٹھوک دی ہے، اب آپ اور ہم حنفی ہیں تو طلاق واقع ہو گئی۔ اب سسر صاحب پریشان، شوہر پریشان، بیوی پریشان، کیا بھائی کیا کرنا پڑا؟ کچھ راستہ تو ہوگا نا؟ نہیں، کوئی راستہ نہیں، سارے دروازے بند ہیں، سب بند، ایک ہی راستہ کھلا ہے۔ ارے وہ کون سا راستہ ہے بتائیے؟ اب وہ حلالہ کا راستہ ہے، حلالہ کرنا۔ اب عام لوگوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ حلالہ ہے کیا چیز، نہیں معلوم ہے۔ مختصر کہہ دیتا ہوں، بدکاری زنا کے لیے ایک رات کو اپنی بیوی کو جس نے اس نے طلاق دی ہے، ایک رات کے لیے کسی اور سے کچھ معاملہ داری کر کے اس کے حوالے کر دینا۔ وہ ایک رات گزارنے کے بعد صبح میں اٹھتا ہے اور جس سے یہ معاملہ داری ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی، 3 طلاق دے دی تھی، اب یہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے اندر، سماج و معاشرے میں یہی معلوم ہے، بڑے بڑے مفتیوں کو، علماء کو، عوام کو، سب کو یہ معلوم، سارے مسلمانوں کو یہ
یہ کرنا پڑتا ہے. اور باضابطہ بارکس میں ایک حلالہ سنٹر بھی تھا, شاید اب ہے یا نہیں معلوم. حلالہ سنٹر یعنی جہاں کہیں ایسے مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے, نشے میں دے دیے, تو طلاق ہو گئی, سارے مدارس والے وہیں بھیج دیتے ہیں, بھائی جاؤ وہاں پہ حلالہ کر کے آؤ. حلالہ کرا لیتے ہیں وہاں پہ, یعنی یہ حرام بدکاری کراتے ہیں. اور شوہر جو ہے جو طلاق دیا ہے وہ 1 دن کا انتظار کرتا ہے, اس کی بیوی کو کسی اور کے سر موڑ دیا جاتا ہے. بلکہ حلالہ کرنے والا پیٹرن ایک سانڈ بھی ہوتا ہے وہاں جو یہ حلالہ کی حرکت کرتا ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ مسلمانوں کو نہیں معلوم, جس کے نقصانات پورے معاشرے میں آج ہو رہے ہیں. جب سے ٹرپل طلاق کا مسئلے کو سپریم کورٹ میں اچھالا گیا اور یہاں کی حکومت نے اس مسئلے کو بڑھاوا دے کر پوری ملت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا اندھا قانون بنایا گیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو ایسا اندھا قانون بنایا گیا کہ اس کو 3 سال قید با مشقت کی سزا, 3 سال جیل میں گزارے گا. اگر کوئی مسلمان نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور بیوی نے جا کر کورٹ میں یا پولیس میں FIR بک کروا دیا یا شکایت کر دی, اب اس کو عورت کی گواہی پر شوہر کو لے جا کر لاک اپ کر دیا جاتا ہے. 3 سال اندر رہنا ہے. پھر اور کیا سزا ہے اس کے لیے؟ اندر رہ کے یہ شوہر صاحب اپنی بیوی کے برابر نان نفقہ, کھانا, خرچہ پانی سب دینا. اگر بنڈی چلانے والا ہے, روز کا کمانے والا ہے, آٹو چلانے والا ہے, روزانہ کتنے کماتا ہوں گا, اب اس پر یہ بڑا بوجھ, ایک تو 3 سال جیل میں رہو اور پھر جیل سے ہی اپنی بیوی کا خرچہ پانی بھیجو. اب 3 سال مکمل ہو جانے کے بعد طلاق دے دیا, تو یہ قانون جو انڈیا میں بنایا گیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر کیا کرے گا وہ؟ 3 سال سزا بھگتا, بیوی کو طلاق دے کر کھانا پینا کے خرچے کا سب کچھ دیا, آنے کے بعد وہی بیوی کی صورت اس کو دیکھنا پڑے گا جس کو اس نے غصے میں طلاق دی تھی. کیا گزر بسر ہو پائے گا ان کا؟ کیا شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے تعلق سے کوئی انتقام, کوئی غصہ, غضب نہیں رہے گا؟ بتائیے آپ. یہ ہے قانون آج کا. اور شریعت نے جو آج سے 15 سال پہلے جو بتائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتایا, سورہ بقرہ, سورہ طلاق اور قرآن کریم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین پیغامات ہیں, احادیث ہیں, احکامات ہیں. اگر مسلمان اس کو سیکھ لیے ہوتے, اس کو جان لیے ہوتے سارے لوگ, سارے علماء, تو یہ نوبت نہیں آتی, یہ آج صورتحال نہیں ہوتی. تو یقیناً طلاق کے مسئلے کو جو شریعت میں بتایا گیا اس کو اتنا کھلواڑ کیا گیا, شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ابھی باقاعدہ حیات ہیں تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں ایٹ اے ٹائم 3 طلاق دے دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی سخت غصہ ہوئے, ناراض ہوئے, اور آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اے لوگوں سنو, کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو, کھلواڑ ہو رہا ہے, جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان زندہ ہوں. یہ اسی وقت اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا جس کسی نے غصے میں آ کر, غضب میں آ کر, طیش میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی. تو الغرض یہ مسئلہ بہت تفصیلی ہے, میں بالکل شارٹ میں جاؤں گا. مرد عورت کی جو ازدواجی زندگی ہے, اسلام اس کا تصور جو پیش کرتا ہے, سبحان اللہ, یہ جو تعلق ہے نکاح کے ذریعے سے ایک لڑکا لڑکی کا ہوتا ہے, زندگی بھر کی رفاقت, محبت نبھانے, ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہوتا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر دونوں کے دل میں
میاں بیوی کے دل میں محبت مودت کے جذبات فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کی قربت سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ کیا آج کے مردوں کو عورتوں سے سکون ہے اپنی بیویوں سے، یا آج کی بیویوں کو اپنے شوہر سے سکون ہے؟ سوال ہے یہ سکون کیوں غارت ہوا؟ یہ اسباب تلاش کریں آپ، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ پھر شوہر کے حقوق جو اسلام نے متعین کیے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے نبی نے، اور یہ حدیث ہے ترمذی کی، شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سابقہ شریعتوں میں یہ تھا کہ انسان کے سامنے جھکتے تھے، دین نہیں تھا، شریعت میں تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے سارے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، خواب میں انہوں نے دیکھا نا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ تو آج ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور بندے کو، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، سجدہ حرام ہے۔ مگر یہ مرغ مسلم کھانے والے ملا کے کیا کرتے ہیں؟ دین و شریعت ان کے پاس بالکل الگ ہے، بتاتے ہیں کہ وہ نماز کا سجدہ ہے۔ بابا ایک نقشے بندی ہے بیروپیا حیدرآباد کا، کہتا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے۔ یہ تو دین میں شریعت کا سجدہ تعظیمی ہے، بڑوں کو سجدہ کرنا، ماں باپ کو سجدہ کرنا، پیر و مرشد کو سجدہ کرنا، خبروں کو سجدہ کرنا، یہ تو حلال ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت ہے ان لوگوں کی۔ تو اب مسلمان عوام دین کہاں سے سیکھیں گے، شریعت کہاں سے سیکھیں گے، بتائیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کو ستاتے ہیں اس معاملے میں۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے جو حقوق ہیں، شوہر بیوی کے لیے جنت یا جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ عورت اپنے خاوند، اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے جنت بنا لے، یا شوہر کو تنگ کر کے، شوہر کو ستا کر، شوہر کو رسوا کر کے اپنی آخرت تباہ کر لے، جہنم بنا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کے حقوق، شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کھائے وہ کھلائے، خود تو ہوٹلوں میں بریانی کھا رہا ہے، بیوی کو گھر میں دال پانی، سمجھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بیوی کو گالی نہ دو، بیوی کو گالی نہ دو۔ آدمی باہر شیر بنتا ہے، بڑے ادب سے سب سے بات کرتا ہے، گھر میں آتے بیوی میں پوری برسات ہوتی ہے، گالی گلوچ کی، مار پیٹ کی، پورا ہتھیار چار ہوتا ہے۔ آج کے شوہر ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے، بیوی کو باندھی لونڈی کی طرح نہ مارو، بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، اس کے حق بھی بھلائی کے حساب قبول کرو۔ اور آپ نے فرمایا تم میں بہترین آدمی یا شوہر، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، آپ نے فرمایا۔ تاہم بسا اوقات انسانی مزاج، عادات و اطوار، اختلافات کے باعث کبھی جو ہے زندگی خراب بھی ہوتی ہے۔ اختلافات کا ہونا فطری امر ہے، اور اس معاملے میں جب اختلافات کو ہوا دینے کے لیے سب سے پہلے جو رول ادا کرتا ہے، جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے، جو ویلن کا رول ادا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔
ابلیس اور اس کے چیلے چپاتے ہر جگہ ہر وقت لوگوں کو ان کی ازدواجی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج ہی کے منصف میں سر ورق پر آیا ہے، حیدرآباد میں پھر ملاؤں کا جادوگروں کا کاروبار عروج پر ہے۔ آج کے اخبار میں دیکھیے آپ، شرکیہ کام کروا رہے ہیں، عورتیں جا کر شوہر کی شکایت کرتی ہے، بھائی آپ کو تکلیف ہے جس سے جو کرنا ہے وہاں پہ کرنا، جو شکایت دواخانے میں جا کے ڈاکٹر کے سامنے کرنا ہے وہ ملا سے کر رہی ہے۔ اب ملا کی جو دوا رہتی ہے کون سی رہتی ہے؟ شوہر سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، حرام بازی کرتا ہے، غلط بازی کرتا ہے، پھر کوئی تعویذ پریتے اور مرغیاں بکرے سب ہضم کر لیتا ہے۔ پھر کیا بولو، بابا ہے پہنچے ہوئے ہیں، ارے پہنچے نہیں، سب کو پہنچا دے خبر تک، یہ بابا ہے آج کے۔ تو اس سے آج ہمارے معاشرے میں بھی میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ مرد اگر مرد بن جائے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ مرد کو مرد بننے میں کافی وقت لگتا ہے، ایسا نہیں کہ اچانک مرد بن جائے۔ بچپن سے تربیت ماں کرے، ماں اگر غلط تربیت کرتی ہے تو مرد بھی نہیں بنتا۔ یاد رکھیے، ماں بولتی بیٹے شادی ہونے کے بعد بیوی ایسا کرے گی ایسا کرے، پہلے سے اس کو بھٹکا دے گی بیٹے کو، تو بیٹا کیا کرتا، ماں جو بلی صحیح بولنے غلط بولنے بولے گا، اماں کا حکم سلاخوں پر، اماں کے خدمہ کی جنت ہے، یہ حدیث معلوم، بیوی کے حکم نہیں معلوم۔ تو اس لیے بیوی کو کھبسنا، مارنا، ستانا، ظلم زیادتی کرنا یہ اس کے پاس ہے، اور اپنے آپ کو بڑا شیر سمجھتا ہے کہ میں ہوں مرد۔ عورت پر ظلم کرنے والا مرد نہیں ہوتا، سب سے بزدل انسان ہے وہ۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کا تخت ایک اسٹیج بنتا ہے پانی پر، جہاں سے پوری دنیا میں اپنے وہ لشکر بھیجتا ہے، اور اسے سب سے زیادہ عزیز وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کارنامہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا جا۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں مرد اور عورت کے پیچھے پڑا، دونوں کے ذہنوں کو خراب کیا۔ وہ تو ڈائریکٹ نہیں آتا، آپ بولیں گے شیطان کیسا آتا، بیوی کے پاس کیسا آتا، شوہر کے پاس، انسانوں کی شکل میں آتا، کبھی ساس کی شکل میں آتا، کبھی ننند کی شکل میں، کبھی دیور کی شکل میں، کبھی جیٹ کی شکل میں، کبھی عورت کی بہن کی شکل میں، مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ کیا کرتا ہے، مرد عورت کے پیچھے پڑا لیتا ہے، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ابلیس اسے اپنے تخت سے اٹھتا ہو، وہاں سے اٹھ کے اپنی جگہ بٹھا لیتا ہے اس آدمی کو، اس شیطان کو، کہتا ہے تو نے خوب کام کیا ہے، کام تو تیرا ہے سر، جو میاں بیوی جو اچھی زندگی گزارتے تھے ان کو لڑا کر طلاق دلا دیا تو نے بڑا کام کیا۔ اور یہ کوئی قصہ واقعہ ادھر ادھر کا نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث سنایا میں نے آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث میں عمل ہے نہیں ہے آپ کا۔ تو آج یہ معاشرے کی صورتحال ہے۔ اب دیکھیے شریعت میں جو طلاق کے اصول بتائے گئے ہیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس کو ایک قسط میں ناممکن ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کی ابتدا کر دی ہے۔ انشاءاللہ طلاق ثلاثہ کے مسائل پر آئندہ میرے بیان میں تفصیلات آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اگر لوگوں کو بول دیں گے بھائی 3 طلاق دے، اگر آدمی دے دیا ہے تو مول صاحب بولے 3 طلاق نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرے گا، 3 5 7 چھوڑ دے گا، ہاں، اور ہمارے دفتر میں آ کے بولے گا میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بھی کھلواڑ کر سکتے لوگ۔ اس لیے تفصیل کو میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں جہاں موقع رہے گا وہاں بیان کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں دین اور شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔